بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انور پاشا۔ رائزنگ آپشن چینل سے آپ سے ہم بات کرتے ہیں۔ آج کی انسپائرنگ سٹوری کے حوالے سے ہم نے پرسنالٹی چنی ہے ابو علی سینا، اور ابن سینا کے نام سے بھی یہ جانے جاتے ہیں۔ بہت بڑے رائٹر، اسٹرانومر، تھنکر، جو مسلم کی گولڈن ایج کے ایک بہت معروف اور ویری ویل نون نام ہے۔ ان کو اگر آپ غور کریں تو ان کے ارشادات اس حوالے سے ون آف دی ٹاپ ماڈرن فزیشین کے طور پہ یہ جانے جاتے ہیں، اور آج بھی ان کی کہی ہوئی باتیں اور ان کے بتائے ہوئے فارمولاز دنیا میڈیسن کی دنیا میں بہت اتھارٹی کے ساتھ جانے جاتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری جو آج کل کے اس کرونا کے ڈیزائن میں بھی ہم انشاءاللہ اس پہ ڈیولپ کریں گے، اور باقی جو ہماری روزمرہ زندگی ہے اس میں بھی اس سٹوری کے جو اجزاء ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بہت ہی انسپائرنگ بھی ہوں گے اور معاون و مددگار بھی ہوں گے۔ ابن سینا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک تجربہ کیا، اور وہ تجربہ کچھ ایسا تھا کہ انہوں نے 2 بکریاں لیں اور ان کو الگ الگ کیج میں بند کر دیا، اور ان کو بہت اچھی ڈیلی حساب سے ایک جیسی خوراک دی، اور دن گزرنا شروع ہو گئے۔ لیکن ان میں سے جو ایک بکری تھی، اس بکری کو کے سامنے انہوں نے ایک اور کیج میں ایک بھیڑیے کو بند کر دیا۔ بھیڑیے کو یہ ایکسس تو نہیں تھی کہ وہ بکری کو کسی قسم کا نقصان پہنچاتا، لیکن وہ بتانا، ایک تجربہ کرنا چاہتے تھے۔ تو کچھ عرصہ گزرا، تمام ڈائٹ، تمام چیزیں ایک جیسی ہونے کے باوجود جس بکری کو ویزیبلٹی تھی بھیڑیے کی، وہ بکری جو تھی وہ تمام اچھی ڈائٹ کے باوجود مر گئی، اور خوف سے مر گئی۔ بنیادی طور پہ اس تجربے کو کر لینے کے بعد ابو علی سینا ایڈوائز کیا کرتے ہیں؟ وہ ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ احتیاط کیجئے، ضرور وہم نہ کیجئے۔ وہم جو ہوتا ہے وہ ذریعہ بنتا ہے خوف کا، اور خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کتنی بھی صحت مند حالت میں ہوں گے، آپ کلیپس کر جائیں گے، اور وقت سے بہت پہلے کلیپس کر جائیں گے۔ آپ کے اندر جو ریزسٹ کرنے کی صلاحیت ہے، امیون سسٹم ہے، وہ ہر چیز بہت میسیولی ڈیمیج ہوگا، اور جب وہ ڈیمیج ہوگا تو آپ بغیر کسی وجہ کے کلیپس کر جائیں گے۔ اب ان کی اس سٹوری کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہماری روزمرہ زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو لیٹسٹ کرونا کا جائزہ لیتے ہیں، جس کا آج کل خوب خوف کریٹ کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا، پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی پلان ہیں واللہ عالم، لیکن جو بظاہر ایکٹیویٹی نظر آتی ہے کہ یہ سارے ایک جان ہیں، یک جان ہو کر یہ اس بھیڑیے کی مانند ہو چکے ہیں کہ جو عوام بکریوں کی طرح ہیں، اور ان کو صبح شام وہ اس خوف میں مبتلا کر رہے ہیں کہ وہ اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑے، انہوں نے اپنے رشتہ داریاں چھوڑی، ملنا ملانا چھوڑا، حتیٰ کہ اللہ کے گھر کو چھوڑا، اور اپنی عبادات کو ترک کیا۔ اللہ کی گھر، اللہ نے خود فرما رکھا ہے کہ بہترین، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہمیں بہترین مقامات خطہ زمین پر جو جگہ ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں، اور برے ترین مقامات بازار ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اس ٹائم یہ سچویشن بالکل اس بھیڑیے اور بکری والی کیفیت بنی پڑی ہے، اور دنیا نے اپنی تمام چیزیں بغیر احتجاج کے، چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے تو عوام کا بڑا پریشر ہوتا ہے، اور انہوں نے اس خوف میں مبتلا کر کے عوام کے وہ تمام باتیں جن سے وہ کبھی سوچا بھی نہیں کرتے تھے کہ ایسا ہوگا، اور وہ کلیپس ہو رہے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ
لاکھوں کی تعداد ایڈ ہو رہی ہے جو معاشی طور پہ کلیپس کر رہے ہیں۔ کرونا تو پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور یہ اس سے کئی گنا زیادہ اگر آپ غور کریں تو ایڈز سے بے شمار نقصانات ہو رہے ہیں، ڈرگز سے نقصانات ہو رہے ہیں، اسموکنگ سے نقصانات ہو رہے ہیں۔ ہم نے صرف ڈبیا کے اوپر لکھ دیا اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ۔ آپ خود کہہ رہے ہیں اٹ از انجوریس ٹو ہیلتھ، اینڈ خود اس کے سپلائی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ایک فضول سی تصویر لگا کر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، تو یہ کنفیوژن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کیوں اپنے آپ کو اور اپنی پوری مخلوق جو آپ کا رسپانسبلٹی ہے اس کو اس کلیئرٹی سے دور لے کر جا رہے ہیں؟ یہ وہ بات ہے جو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے۔ گھریلو فرد لیول سے لے کے پھر گھریلو امیر اینڈ دین امارت پہنچتے پہنچتے ملک کی سربراہی تک پہنچتی ہے، تو ہر ایک سے، ہر امیر سے اس کی سلطنت کا سوال پوچھا جائے گا، اور تم بھی اپنے گھروں کے امیر ہو۔ اگر آپ میکرو لیول پہ کوئی فرق نہیں ڈال سکتے تو مائکرو لیول سے شروع کیجئے، اپنی ذاتوں کو بہتر کیجئے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو ایسا سازگار بنائیے جو کہ کلیئرٹی پر مبنی ہو، تاکہ جو آپ کے ارد گرد ہیں اور آپ کی ذات ہے، آپ کے بال بچے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب اس میننگ دیئر بائز کہ یا تو نیشنل لیول پہ یہ ذمہ داری پوری کی جا رہی ہوتی تو اس کی تو ہونے کے چانسز اب دور دور تک نہیں ہیں، اور گزشتہ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو بہت سے وجوہات ہیں اور بہت سے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے اپنی، میں نے پیچھے تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس کے اندر میں نے مینشن کرنے کی کوشش کی ہے دوست اور دشمن کی پہچان، تو اس میں ہمیں نے یہ دیکھا ہے کہ جو وضاحت کے ساتھ ہمارے دشمن ہیں، اگر آپ غور کریں، جنہوں نے پاکستان کو اس مقام تک پہنچایا، ان کے عوام کو اذیت، پین اور ایگنی کا شکار کیا، جسٹس سے دور رکھا، ہیلتھ کنڈیشن سے، تعلیم سے، کیا کیا نہیں ہوا۔ لیکن آج بھی اگر آپ، یعنی آپ اور میں، کسی بھی کیپیسٹی میں ان کو دوست سمجھتے ہیں اور ان کو دوستوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں، تو میں ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم خودکشی کرتے ہیں۔ ہمیں کم از کم اپنے آپ کو اپنی سوچ کے تحت اور آگے اپنی نسلوں کو یہ بات ٹرانسفر کرنی چاہیے کہ ایسے تمام لوگوں کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ آپ جتنی حد المقدور کوشش کر سکیں تقریر سے، تحریر سے، جان سے، مال سے، تو ان کے لیے کبھی بھی نرم گوشہ نہ رکھیں، تاکہ جب کبھی بھی زندگی میں آپ کو اختیار ملے گا تو پھر آپ ان کا سر کچلنے میں آسانی محسوس کریں گے۔ لیکن اگر آپ ان کو دوست گریڈ کرتے رہے تو پھر کبھی بھی ان کی آگے نسلیں چلتی رہیں گی اور یہ آپ کی نسلوں کا کباڑہ کرتے رہیں گے۔ تو اب یہاں پر ہم نے اس بات کو، اب اسی زندگی کو اب اپنے اوپر آئیے، کرونا سے تو نکل آئے، ابھی اس طرف آئیے کہ اب اس کو کیسے ہینڈل کریں۔ تو ہماری روزمرہ زندگی بھی ایک بھیڑیے کی مانند ہے۔ میں نے ایک ویڈیو کے اندر تذکرہ کیا تھا، یہاں پر بہت مناسب ہے اس کا بات کرنا، کہ اللہ کو راضی کر کے جب بندوں کو ناراض کریں گے آپ، تو اللہ آپ کو بندوں سے بے نیاز کر دے گا، اور اگر بندوں کو راضی کر کے آپ اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ آپ کو بندوں کے حوالے کر دے گا۔ بندوں کے حوالے کرنا مثل ہے جو ابن سینا نے فرمایا کہ آگے ایک بھیڑیا باندھ دیا گیا۔ تو بندے تو بھیڑیوں کی مانند ہیں، آپ اس خوف میں مبتلا رہیں گے کہ میں نے یہ پہنا تو لوگ کیا کہیں گے، میں نے یہ کھایا تو لوگ کیا کہیں گے، میں نے یہ کہا تو لوگ کیا کہیں گے، میں ایسا نظر آیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور یہ خوف آپ کے اوپر اتنا مسلط ہوا کہ آج اگر آپ دیکھیں تو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، لباس میں، چلت پھرت میں کہاں تھیں، کہاں پہنچ گئی، ٹوٹل اس خوف کی وجہ سے۔ ان چیزوں کا کبھی ہمارے جو دادا دادی اور نانا نانی کی سیریز ہے، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری آنے والی نسلوں میں ہماری بیٹیاں زندگی میں کبھی ایسی لباس پہنیں گی، اس طرح باہر مارکیٹ کے اندر اپنے آپ کو پیش کریں گی، اور اللہ کے واضح احکامات کے باوجود کہ اپنی زینت کو چھپاؤ، وہ زینت کو ایکسپوز کریں گی
اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اور خرچ کر کے وہ ایسا کریں گی، اور مرد منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ خوف ہے اس بھیڑیے کا کہ ہم نے موت کو قبول کیا، بلکہ موت سے بھی ورسٹ چیز کو قبول کیا، اور ہم نے اپنے عزت و وقار کو داؤ پہ لگا دیا۔ سود کو ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں رہا۔ آج اگر آپ کسی سے سود کے بارے میں بات کریں تو آپ پہ ہنستا ہے، آپ بات کریں تو آپ شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے، یار یہ کوئی بہت پرانے خیالات کا آدمی۔ یہ ہے وہ خوف۔ اس خوف نے ہمارے پورے لائف سٹرکچر کو، ہمارے پورے فیملی یونٹ کو، ہمارے پورے کینوس کو ایز اے پرسنالٹی میسیولی ڈیمیج کر دیا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ ہم ڈیمیج ہو چکنے کے باوجود اور گاہے گاہے ریمائنڈرز ملنے کے باوجود ہم اس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہمارا یہ خوف ہمیں لیتا لیتا قبر میں اتار کے چلا جائے گا۔ تو ہم نے اپنی جو شناخت تھی، ہماری جو اپنی صحت مند وجود تھا، پراؤڈ وجود تھا، جس کو ہم دیکھتے تھے، جس کے اوپر ہم فخر کرتے تھے، جس کی وجہ سے دشمنوں کے دلوں میں ہمارا رعب ہوتا تھا، اور ہمارے دلوں سے اس کی وجہ سے دشمن کا رعب نکل جاتا تھا، ہم نے اپنی اس پورے کینوس کو شٹر کر دیا ہے خوف میں مبتلا ہو کر۔ حالانکہ بھیڑیا تو ابو علی سینا نے باندھا ادھر، بھیڑیا تو ایکسیسیبلٹی نہیں تھی بکری کو، تو یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ اگر یہ آزاد ہوتا تو مجھے لپیٹ کھاتا، اگر یہ مجھ تک نہیں پہنچ پا رہا تو کوئی تو وجہ ہے۔ چلو وہ تو بکری تھی، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں۔ کیا آپ کو بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ اگر میں نے اپنے یہ صرف تصوراتی ہے، سراب ہے، یہ اگر آپ نہیں چاہیں گے تو آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے، تو تم کون ہوتے ہو ان کو قید کرنے والے؟ تو ہم نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں شعر اکثر بولا کرتا ہوں، یہاں پر بھی بہت مناسب ہے کہ روشنی کے شوق میں اے ساکنان شہر، اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور نئے آنے والے دوست احباب جو ہیں انہیں چاہیے کہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری ویڈیوز ریگولرلی آپ کو پہنچ سکیں، اور آنے والے دنوں میں آپ نے انشور کرنا ہے کہ دیکھنے کے ساتھ ویڈیوز کو اپنے دوست احباب کو بھی ایڈوائز کریں کہ اس کو میسیولی شیئر کریں۔ خیر کی بات کو آگے چلانا اور میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ ہمارا یہ سفر ہے جو ہم نے شروع کیا ہے، اور الحمدللہ اس ٹائم تقریباً میرا خیال ہے یہ والی جو ویڈیو ہے یہ کوئی 107ویں ویڈیو پرابیبلی ہوگی۔ ہم ڈیفرنٹ سبجیکٹس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے اس وعدے کو ابھی تک پورا رکھا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم آپ کو کنفیوژن سے کلیئرٹی کی طرف لے کر جائیں گے، اور جیسے جیسے آپ کو کلیئرٹی میسر آئے گی، آپ کے گھروں میں سکون ہوگا، آپ کی معیشت بہتر ہوگی، آپ تسکین میں آئیں گے، آپ کا ہیلتھ ڈس آرڈرز بہتر ہو جائیں گے۔ ہم نے ہر سبجیکٹ کو الگ الگ ٹچ کیا ہے، آپ ٹرائی تو کر کے دیکھیں، آزمائش شرط ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہوگی، آپ رائز بھی کریں گے، اور آپ انشاءاللہ کلیئرٹی کے ساتھ تسکین بھی پائیں گے، اور اوروں کے لیے بھی، اپنے معاشرے میں اپنے گھر والوں کے لیے تسکین کا باعث بنیں گے۔ ضرور شیئر کیجئے، کامنٹ سیکشن میں اپنی وزڈم کا اظہار کیجئے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔